بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 9 دسمبر سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 552 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 کے بقیہ سوالات شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ لائف انشورنس اور جو میڈیکل انشورنس وغیرہ ہوتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور میڈیکل انشورنس کو لے کر ان کا آگے یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کسی کے ماں یا باپ، اور وہاں پر جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ کا خرچہ ایسے آ جاتا ہے، تو سامنے والے لوگ جو ہے اس کو تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ پیسوں کا 2-4 لاکھ کا اگر کمپنی اگر انشورنس دیتی ہے تو کیا اس انشورنس کے کو فائدہ اٹھاتے ہوئے علاج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ انشورنس جائز نہیں ہے، چاہے لائف انشورنس ہے یا میڈیکل انشورنس ہے، کوئی بھی انشورنس جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ انشورنس جسے یہاں پر تعاونی طور پر کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو انشورنس ہے عموماً یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یہ کہنا بھائی ہمارے پاس نہیں، تو اگر انسان کسی پاس کھانے کی چیز ہے تو کیا مطلب چوری کرے گا وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے، آپ جو ہے قرض لیجئے، یہ کیجئے، لوگوں سے مطالبہ کیجئے، لوگوں سے آپ چندہ کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ ناجائز طریقہ اختیار کی چیز جائز نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی کمپنی ہے جس کا علاج آپ کے آپ کا علاج اس کے اوپر ہے، آپ کے والد کا علاج اس کے اوپر ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ کمپنی جانے، اس کا کام جانے، وہ آپ کا علاج کروائے، جائز ناجائز الگ مسئلہ ہے نا، لیکن آپ خود اس کے کفیل ہوں اور یہ ذمہ داری لیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جی تو پھر یعنی یہ چندے وغیرہ سے اچھا نہیں ہے؟ بالکل نہیں اچھا ہے، سود اچھا ہے چندے سے؟ قطعاً اچھا نہیں ہے۔ تو انشورنس میں کہاں سود ہے؟ بالکل سود ہے بھائی، آپ دے رہے ہیں کتنا؟ مثال کے طور پر 400 علاج کروا رہے ہیں 4000 کا، یہ کیا چیز ہے؟ بسا اوقات انسان دیتا ہے 400، علاج 4 کے بھی نہیں کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک کمپنی کا سسٹم ہو گیا بھائی، کمپنی کا سسٹم کیا ہے؟ وہی تو ہے کمپنی، کوئی اپنے جیب سے دے رہا ہے، کوئی آپ کا اتنا خیر خواہ ہے، یعنی سب کا پیسہ مل کے سب کو تعاون ہو رہا ہے؟ کوئی تعاون نہیں ہو۔ تعاون ہاں اگر ہے کہ ہاں بھائی وہ صرف اتنا ہے کہ انسان یہ دے رہا ہے اور وہ اس کو تعاون کے طور پر، یہاں نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ آپ کا جو ہے، دیکھیے تعاونی میں اس میں فرق ہے، تعاون میں یہ ہے کہ ہر انسان اس کے اوپر یہ راضی ہے، 4-6 آدمی جمع ہو کر کے ٹھیک ہے ہر ایک کو جو ہوگا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو آدمی دے سکتا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا ہے، وہ بھی ہر آدمی اس کے اندر برابر تو ہے نہیں، لیکن اس میں تو ہے کہ تم دو گے، شرط لگاتے ہیں اتنے تک تم کر سکتے ہو، اس ہاسپٹل میں کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ ساری شرائط رہتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کل حال یہ جائز نہیں ہے، مجبوری میں بھی جائز، مجبوری میں بھی جائز نہیں، یہ جو مجبوری ذکر کر رہے ہیں اس میں جائز نہیں ہے، لیکن مجبوریاں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو پھر کمپنی کی ذمہ داری ہے تو پھر وہ چیز کیسے جائز ہو جاتی ہے؟ جائز اس لیے ہے کہ ہمارا اس کی ذمہ داری کہ ہمارا علاج کرے، مثال کے طور پر بیٹا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچ اٹھائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر باپ ایسے ذریعے سے لے آتا ہے جو ناجائز ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، باپ ایسی جگہ سے لے آئے کھانا جو ناجائز ذریعہ ہے، لیکن بیٹے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ جائز ہوگا، پہلے سے پتہ بھی ہو، بیٹے بھلے سے پتہ ہو، الا کہ کسی خاص آدمی کا ہو، کسی سے چھین کر کے لایا ہو، فرق ہے کہ وہ مال کسی خاص آدمی کا ہے یا اس کا معلوم نہیں، جیسے رشوت کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، جو چلتا رہتا ہے نا، اس میں کسی خاص آدمی کا نہیں رہا کرتا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک جو ہے چوری کرنے والا آدمی ہے، وہ آ کر کے کسی دکان والے سے خریدتا ہے کوئی سامان، تو دکان والے کے لیے پیسہ جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا؟ کیوں؟ ایک پیشہ ور عورت ہے، وہ اگر آدھی کسی دکان سامان خریدے تو سامان جائز ہوگا کہ نہیں جائز دکان والے کے لیے؟ اگر اس کا پہنا آ رہا ہے جائز حرام، اس کے پاس جو آ رہا ہے وہ جائز طور پر آ رہا ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جمعہ کے دن یعنی کتنی رکعت پہلے اور کتنی رکعت سنتیں بعد میں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلے کچھ متعین نہیں ہے، پہلے کچھ متعین نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھی جائے، انسان کے اختیار میں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے جب آیا اور نماز پڑھتا رہا یہاں تک امام آ جائے، تو اس میں کوئی تحدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ظاہر بات جو سنت کے بڑے شاہد آئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ ہاں 2 پڑھتے رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں داخل جب ہو تو کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد تو ضرور پڑھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں روک کر کے آپ نے سلیح غطفانی کون تھے ان کو آپ نے نماز پڑھنے کا
حکم دیا، اور آپ نے فرمایا جو شخص مسجد میں آئے، جمعہ خطبہ ہو رہا ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، لیکن اس کے علاوہ اگر پہلے آتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تو اس کا جو جی ہے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت 20 رکعت جتنا وہ پڑھنا چاہے اپنا پڑھے۔ البتہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، من کان مصلیًا بعد الجمعہ فلیصلی 4، وہ کتنا پڑھے؟ وہ 4 رکعت پڑھے۔ جی یعنی اگر کوئی مسجد کے صحن میں اگر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے آپ کے اندر پھر تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ مسجد ہی تو ہے، اس کا شمار مسجد میں ہے کہ نہیں مسجد میں ہے کہ مسجد سے باہر ہے وہ؟ مثال کے طور پر بسا اوقات تو صفیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہاں کوئی شک نہیں ہے، بھائی اس کی بات نہیں ہے، صفوں کے صفیں تو روڈ پر پہنچ جائے تو روڈ بھی اس میں حکم آئے گی جی۔ اس کی مسجد کی 4 دیواری جو رہتی ہے، جو اس کو مسجد کا حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں جہاں کے بھی ہو مسجد کا حکم ہے۔ جی۔ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ جمعہ کے لیے یعنی زوال سے پہلے ادائیگی کا کوئی ثبوت احادیث میں ملتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں احادیثیں 2 طرف کی ہیں، البتہ یہ ہے کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی رہی ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے خصوصاً جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہی پڑھتے تھے۔ البتہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ، جیسے حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت مالک ہیں کہ اللہ کے رسول کا نہیں یصلی الجمعہ حین تزول الشمس، جمعہ کی نماز پڑھتے تب جبکہ سورج زائل ہو جاتا تھا، لیکن بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے وقت زوال سے پہلے ہی پڑھ لی۔ مثال کے طور پر حضرت سالم بن سعد کی حدیث لیں، ما نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، اگر اس حدیث کو خالص عربی لغت کی بنیاد پر دیکھیں، قیلولہ وہی ہوتا ہے اور غدا وہ ہوتا ہے جو زوال سے پہلے ہو، خاص طور پر غدا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، ورنہ وہ لوگ غدا کے بعد جایا کرتے مسجد۔ یہ ایک اشارہ ہے، یعنی بالکل صریح نہیں ہے، اس سے صریح حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے شاید صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر اس کے بعد ہم جاتے اپنے اونٹوں کو چارہ دینے کے لیے، وہ تو سورج زائل ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، سالم بن انس بن مالک کی ہے، سلمہ ابن اقوا کی جو روایات ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں، اس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے کب؟ جب زوال کا وقت ہوتا۔ لیکن ان 2 حدیثوں سے جو جابر بن عبداللہ کی ہے کہ ہم اونٹوں کو جاتے سورج زائل ہوتا، یا سالم بن سعد کی جو روایت ہے نقیل ولا نتغدى والی، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جمعہ سے زوال سے پہلے بھی۔ اور علامہ البانی نے نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ حضرت انس مالک کی جو روایت ہے کہ ہم لوگ جمعہ نماز پڑھتے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھتے جب سورج زائل ہوتا، تو اس کا مطلب خطبہ کیا ہوتا؟ پہلے ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو آثار پائے جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے رضی اللہ عنہم، حضرت عمران بن حسین کے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں مصنف کے اندر ہے، اس کی سند صحیح ہے کہ حضرت عمران بن حسین نے ہمیں جمعہ پڑھایا اور ابھی ہمیں سے لوگ کہہ رہے ہیں سورج زائل ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی کہتا بھی نہیں زائل ہوا، یعنی پڑھانے کے بعد جو ہے زائل ہوا کہ نہیں ہوا۔ راوی حضرت ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہ بارے میں کہتے ہیں کہ جب جمعہ پڑھاتے تو ہم کہتے کہ نہیں بھی سورج زائل نہیں ہوا ہے، اور جب حضرت عمر پڑھاتے تو کہتے ہیں ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اب سورج زائل ہو گیا ہے، اور حضرت عثمان ہاں بالکل۔ تو یہ بہت سے آثار ہیں، علامہ البانی نے الوجبۃ الفاضلہ کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا ہے، وہ جمعہ کی نماز خصوصاً زوال کے بعد ہی پڑھتے تھے، خطبہ اگرچہ آپ کا زوال سے پہلے شروع ہو جاتا تھا۔ جی، علی کل حال اس سلسلے میں جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ زوال کے بعد ہی ہے، لیکن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک اور بہت سے اہل حدیثوں کا ہے کہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر بات بہتر یہی ہے کہ اختلاف بچنے کے لیے زوال کے بعد ہی شروع کیا جائے۔ جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد میں نکاح کرنا بدعت ہے؟ مسجد میں نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسجد میں نکاح کو مستحب سمجھنا، باعث برکت سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ مجرد نکاح جائز ہے، اس لیے کسی حدیث میں مانعت کی دلیل نہیں ہے۔ البتہ وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں پیش کی جاتی ہے کہ اعلن النکاح وجعلوه فی المساجد، یہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ حدیث سخت ضعیف ہے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسجد میں کرنے کا۔ بعض علماء نے اصل میں مسجد میں استحباب اس لیے کہا ہے کہ اصل جو اعلان کا مقصد ہے وہ زیادہ کیا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ تو علی کل حال مسجد میں نکاح جائز ہے، اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح بخاری میں جو ہے کہ آپ کو ایک عورت آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کر رہی ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے قرآن میں ہے وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسی صورت میں
اگر کوئی تو عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھایا، دیکھا تو ایک صحابی نے کہا شاید آپ ان سے شادی نہیں کریں، تو آپ نے کہا کہ میری ہم سے شادی کر دیجیے. تو آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ آخر میں کہا کوئی نہیں. تو کہا جو تمہارے پاس قرآن ہے اس کے بعد میں اس کی شادی تم سے کر دے رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا مسجد میں بیٹھے تھے نا. تو کہنے کا مطلب کہ یہ امور جائزہ میں سے ہے، استحباب وغیرہ نہیں ہے، لہذا بدعت نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی اسے سمجھتا ہے کہ سنت ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ افضل ہے، ظاہر بات یہ بدعت ہوگا. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ انسان اپنی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر یا فتح کا جو ورد اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے، اس لیے کہ فتح کے معنی ہیں علماء نے 3 لکھا ہے. ایک معنی فتح ہوتا ہے کامیاب کرنا، ایک معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اس کا ایک معنی ہے کھولنا، مدد کرنا، اور جسے فتح نصیب کرنا ہے کہ نہیں ہے. تو مدد کرنا ظاہر بات اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. ہر کسی کی مشکل کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اسے یہ تحدید نہ کرے کہ ہاں بھائی اتنے بار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام سمجھتے ہوئے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو اے اللہ تو فتاح ہے، یا فتاح میری مشکل کو دور کر دے. کوئی حل نہیں. لیکن یہ کہ اس کو متعین کرنا کتنی بار پڑھا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ چیز غیر مشروع ہے. تو اسماء حسنہ ہی کا نام ہونا ضروری ہے؟ کوئی بھی الفاظ ایسے استعمال کیا جا سکتے ہیں جو اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے پھر بھی؟ یعنی تو وہ اللہ کے ناموں پھر وسیلہ نہیں ہوگا. اللہ صفت کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بہت صفتیں ہیں جو اسماء حسنہ میں داخل نہیں ہیں. ایک انہیں میں سے مثلا احسان کرنا ہے. محسن اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے. زیادہ تر علماء یہی کہے ہیں کہ محسن اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو وحید جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں نہیں ہے کہ نہیں. الاحد ہے، الواحد ہے، لیکن وحید نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ناموں سے اوسع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا یا کسی صفت کا وسیلہ لے سکتا ہے بندہ. نہیں، ورد کی بات آ رہی تھی، تو ورد کے لیے وہی الفاظ یا الفاظ اپنے طور پر یا اسپیشلی اپنی زبان میں بھی بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی اگر اردو انگلش وغیرہ میں، اردو انگلش میں بنائے لیکن شریعت سے ٹکرا نہ رہا ہو. یعنی کوئی آدمی فتح کا نام جو ہے اپنی زبان میں لے کر کے کہے، کوئی حرج نہیں. اے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے تو، اے اللہ مشکلات کی حل کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہ بھی کہتے ہیں او مائی گاڈ، کہہ سکتا ہے کوئی آدمی، جائز ہے. کیا؟ اس لیے کہ گاڈ ایک ایسا لفظ ہے جو انگلش زبان میں اسی ذات واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، ہمارے یہاں جو ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے خدا نہ کہو یا گاڈ نہ کہو یا یہ نہ کہو وہ نہ کہو، یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جیسے اللہ ہے ذات واحد، اس کے لیے عربی میں فارسی میں خدا کہتے ہیں، ترکی میں کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. گویا معلوم ہے وہ کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے اس زمانے میں، اگر اس لغت میں اگر اس کا وہی تصور ہے تو. جی ہمارا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو خدا نہ کہو، بات غلط ہے. بالکل کہا جا سکتا ہے خدا. جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ یا ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصر امت محمد، اس طریقے کے الفاظ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، سنت نہیں، مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں وسیلہ نہیں ہے. نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اللہ ان کی امت کے لیے، آپ کی امت کے دعا کی جا رہی. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن یعنی مصحف کو محبت سے ہذا کلام ربی کہتے ہوئے اس کو چوم سکتا ہے یا نہیں چوم سکتا، یا وہاں پر مصحف میں قرآن میں اللہ رب العالمین کا نام دیکھ کر اس حرف کو چوما جا سکتا ہے یا نہیں چوما جا سکتا؟ بھائی دیکھیے، اولاً یہ بات واضح رہے کہ کوئی دلیل اس کے چومنے کے استحباب پر نہیں ہے، کوئی دلیل وارد نہیں ہے. صرف صحابہ میں حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وارد ہے. اب اس کی صحت کہاں تک ہے؟ شیخ ابن باز نے اس کی صحت پر شبہہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مصحف کو لیتے اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے کہ کلام ربی کلام ربی کلام ربی. اس کے علاوہ مجھے کسی اور صحابی کے بارے میں یہ وارد نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے. تو یہ چومنا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ مستحب ہے یا لائق ثواب ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ طریقہ جائز ہوگا. اور اگر کوئی آدمی کبھی کبھار محبت میں اٹھا کر کے چوم لے تو انشاءاللہ اسے کیا ہے، بدعت نہیں کہیں گے. لیکن ایک آدمی عادت ہی بنا لے اپنی اور سمجھے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، یہ چیز غلط ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ علماء اکرام مشائخ جو ہے
درس حدیث یا خطبہ جمعہ یا اجلاس کانفرنس وغیرہ کے لیے جب آتے ہیں تو بیت المال وغیرہ سے ان کا تعاون کیا جاتا ہے، ان کے آنے جانے کا خرچ وغیرہ دیا جاتا ہے، یا کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سے ان کو اگر دینا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں جائز ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، بیت المال سے تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے، بیت المال سے، لیکن آدمی اپنی زکوٰۃ سے تعاون کرے، اگر وہ فقیر نہیں ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب لوگ بہت آگے بڑھ کر کے بہت سے لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ اپنے زکوٰۃ سے کتاب خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی آیا تو اس کو جو ہے کہ کتاب دے دیتے ہیں، بس زکوٰۃ ان کی ادا ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ اصل میں لینا اور دینا ہے۔ آپ نے پیسہ کس کو دیا، ہو سکتا ہے وہ کتاب کا مستحق نہ ہو یا کتاب حاجت مند نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اگر بیت المال ہے اس میں سے کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حرج ہے، لیکن اس میں اس بات کو اندازہ کیا جائے گا، ذرا سمجھیں۔ اگر بیت المال میں زکوٰۃ ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ وہ ایک حدود اور لمٹ رہے دینے کی، یہ نہیں کہ ہاں کسی کو آیا صرف خطبہ دینے 50,000 آپ نے اس کو دے دیا، تقریر کے بلایا اسے 1,00,000 دے دیا، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ مانگے تب مانگے پھر بھی نہ دیں، نہ جائے نہ آئے، وہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کی دعوت کا کام رکا ہوا ہے، دوسرے لوگ ہیں بات بتانے کے لیے۔ جی یعنی مانگے نہ مانگے تو تبھی بھی اتنا ہی جو ضرورت ہے، بالکل جتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کرایہ کا معاملہ ہے اور ہے، یا عام جو ایک ہوتا ہے ایک عام ہدیہ تحفہ کا معاملہ جیسے چلتا رہتا ہے عرف کے اندر، ہے نا، تو ٹھیک ہے، یعنی جیسے سب کو دیتے ہیں ویسے دینا ہے۔ ہاں بالکل ویسے دیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، کوئی بیت المال اگر کسی کو 1,000 دے اور کسی کو 10 دے، کوئی معقول وجہ ہوگی؟ نہیں، شخصیت بڑی سیم جگہ سے آ رہے ہیں تو بڑی شخصیت کیا مطلب ہے؟ وہ زیادہ کھاتا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے، نہیں تو احترام کرنا چاہیے نا انسان کا۔ تو احترام کرنا چاہیے تو صرف زکوٰۃ سے کرنا ہے احترام، اپنے جیب سے چاہے تم اس کو لاکھوں دے دو، تم اپنا جو قوم کے لیے جمع ہے امت کی اسی سے دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے دو، جو کچھ دینا ہے اپنا جیب سے بھرو۔ جو قوم جو ہے غریبوں کا جو پیسہ ہے، جو قوم کا پیسہ ہے، اس میں ایک شہر سے 2 مشائخ آ رہے ہیں، ایک چھوٹی عمر کا ہے اور ایک بڑی عمر کا۔ بھائی دیکھیے شیخ، اصل میں دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے فرق کا معاملہ، جیسے 1,500 یہ الگ مسئلہ، لیکن آپ ایک 4-5,000 دیجیے اور ایک کو 50-75,000 دیجیے، یہ کس نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے؟ جی یعنی عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو برابر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس فرق کی بات کر رہا ہوں۔ جی یعنی تھوڑا چھوٹا موٹا فرق ہو، کوئی حرج نہیں، چلتا رہتا ہے۔ جی جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں۔ پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم، میرا بچہ جو ہے 5 سال کا بیٹا ہے اور اس کو جو بھی عیدی وغیرہ یا جو بھی ہم لوگ بھی پیسے دیتے ہیں، جیب خرچ وغیرہ، جو میں اس کے جو ہے نا ایک جس کو کہتا ہے نا صندوق، اس میں ڈال دیتے ہوں، تو ابھی پتہ نہیں اس میں پیسے کتنے ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل آپ کو جاننا چاہیے اس میں کتنے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتے ہیں، نصاب کو پہنچ رہا ہے اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ چاہے اس میں سے نکالیں یا اپنی طرف سے دیں تاکہ اس کا بچا رہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، نفس کا حق نہیں ہے۔ اس میں بلوغت یا عدم بلوغت کو دیکھا جائے، یعنی غلے کو توڑ دے آدمی، خود توڑ دے، یہ کون سی بڑی بات؟ دوسرا غلہ رکھے، سال میں ایک غلہ بدلنا ہوا تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی اس کو اتنا بڑی چیز بتا، غلے کو توڑ دیں، لاکھوں کا مال ضائع ہو جائے گا۔ اس کو چابی رہتی اس کو کھول کے دیکھ لے۔ اچھا نہیں، وہ تو مٹی کے پہلے بنتے تھے نا مجھے۔ ہاں تو پہلے بالکل توڑ دے اس کو۔ جی جی جی، یعنی مگر ایک اندازہ ہو تبھی تو توڑنا ضروری ہے، کیا ہر سال توڑنا ضروری ہے؟ وہی ہم ہو کہ اس سال ہم نے کتنا اس میں ڈالا، کہ اندازہ تو ہونا چاہیے نا۔ جی جی جی، لیکن ایک سال زکوٰۃ دے دیے ہیں تو ظاہر بات اس کا مطلب کہ زکوٰۃ کو پہنچا ہوا ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ اب کتنا زیادہ ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، اگر باپ کی زمین ہے، اگر کوئی بھائی یا بہن ہو، اس کا حصہ اس نے نہیں لیا اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ صدقے کے حکم میں آئے گا، ثواب ملے گا اس کو؟ اس کی رضامندی ہے کہ نہیں رضامندی ہے؟ رضامندی ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل صدقہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن صدقہ تو ہے وہ اپنے اہل پر، اپنے بچوں پر، اس میں صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، بیوی کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کا ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کا دربار بہت وسیع ہے۔ جی اگر رضامندی نہ ہو تو؟ رضامندی نہ ہو تو ایک بات ہے، اس کو جو اس کا گناہ ہوگا، اور اس کو جو ہے یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے کہ اس کو اس کا اجر ملے گا، اور یہ ہے، اور صدقہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن اصل جو صدقہ ہے صدق نیت سے اور خوشی سے دیا جاتا ہے، مجبوری میں نہیں دیا جاتا صدقہ۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ مطلب اگر کسی شخص کے پاس
اگر پیسے تو نہیں ہیں حج کے لیے لیکن اتنی زمین ہے کہ وہ بیچ کر حج کو جا سکتا ہے یا کچھ اپنے پاس رکھ کر پھر بھی بیچے تب بھی حج کے لیے جا سکتا ہے، تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے زمین کا مسئلہ الگ ہے. زمین کیا ہے، ایک تو ہاں بہت سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر اس کا ایک حصہ بیچ دے پھر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، ظاہر بات اس صورت میں واجب ہے. لیکن بسا اوقات زمین ہوتی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے اور اتنی زیادہ یعنی ہوتا ہے، بہت دنوں بہت بڑی زمین نہیں رہتی ہے، معمولی رہتی ہے، چلو کھانے سے کچھ بچ جایا کرتا ہے، لیکن اب اتنا نہیں بچتا ہے کہ اس پر ہے تو ایسی اس زمین کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اب ایک شخص ہے جس کے پاس جو ہے وہ زمین کا انبار ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10 گھر اس نے خرید کر کے رکھا اور کیا کہتا ہے وہ جو ہے حج پہ نہیں جانا چاہتا، ظاہر بات یہ بات غلط ہے. لیکن ایک گھر ہے، دوسرا رہنے کے لیے، دوسرا کرائے کے لیے، کرایہ کا خرچہ چلتا ہے، یہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جی اگلا سوال ساتھ بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم، جیسا کہ ہم نے 2 حدیثیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے سنی کہ ایک میں تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول میں کہ والدین جہنم میں ہوں گے، یا دوسری حدیث سے ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اسلام نہ پہنچا ہو تو اس وقت کے جو نبی ہیں ان کے سامنے ان کو لایا جائے گا، پھر یعنی قیامت کے دن کے لیے آزمائش ہوگی. تو یہ دونوں روایتوں میں کیا بھائی اصل دیکھیے کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، جی ہے کہ نہیں ہے. کیا مکہ کے لوگ اپنے کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ملت ابراہیمی کی بہت چیز پائی جاتی ہیں، پائی جاتی تھی. اس زمانے میں کچھ حنفا بھی تھے کہ نہیں حنفا تھے جو خالص توحید کے اوپر تھے، زید بن عامر نفیل وغیرہ، ہے کہ نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی ہے، اپنے کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے. اور یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہم خاموشی برتیں، اللہ تعالیٰ انصاف والا ہے، کسی کو ظلم نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اصل حکم یہ ہے نا. لیکن اب جو ہے اگر ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں. جی یعنی یہ جو حدیث بھی یہ اس کے بارے میں کیا چیز آئی؟ کون سی؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں یعنی قیامت دن آزمایا جائے گا. ایک وہ جو ہے بوڑھا ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں رہ گئی ہے، دوسرا مجنون اور پاگل ہے، اور تیسرا وہ شخص اس تک دعوت نہیں پہنچی ہے. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا. یہ تو مجھے یاد نہیں کہ حدیث میں ہو کہ اس کے سامنے اس کا نبی پیش کیے جائیں گے، نہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر آزمائے گا آرڈر کر کے. توحید کو کیسے بھی وہ بہتر جانتا ہے. اس کا کیا مطلب لیا جائے گا دعوت نہیں پہنچی؟ مطلب دعوت نہیں پہنچی یعنی ان کو تک یہ خبر پہنچی ہی نہیں کہ ہاں بھائی یہ توحید کیا ہے. کوئی نبی جو ہے بتانے والا یا نبی کا ہم وارث کوئی بتانے والا ان کو نہیں آیا ہے. اب اپنے ہی وطن کا اپنے ملک کا اگر معاملہ لیا جائے تو بہت سارے لوگوں تک نہ پہنچی دعوت بھائی لیکن دیکھیے ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ قرآن کو حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، رسول کو حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، جنت کو حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، دوزخ کو حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اب جہالت کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے. یہ نہیں پتا جو غیر مسلم جو ہے بہت سارے لوگ ان تک تو کوئی دعوت تو نہیں پہنچی. آج کل کس نے نہیں سنا ہے کہ ہاں بھائی اسلام بھی ایک مذہب ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کی دنیا ہر چیز وہ پہنچ چکے ہیں. یہی پوچھنا تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے دیکھیے دعوت پہنچنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہر آدمی جو ہے کوئی ایک کہہ کے بتایا ہی جائے، نہیں. اس معاشرے میں ہے لوگ سن رہے ہیں کہ ہاں ایک مذہب ایک ہے، ایک یہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ کافی ہے دعوت پہنچنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن کیا نہیں پوچھے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس سے تھوڑی پوچھے دعوت کیوں نہیں کیا، لیکن آپ جو دعوت دیں آپ سے پوچھے گا نا کہ آپ نے دعوت کام کیوں نہیں کیا، تو آپ کہیں بھائی اللہ تعالیٰ حتی الامکان جتنا مجھ سے ہوا ہم نے دعوت کا کام کیا ہے. اس میں کون سا اشکال ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ قیامت کے دن شکایت کریں. ارے یہ سب جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے اپنی جو ہے وہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، واللہ اعلم. یعنی یہ بندہ تو نماز کو جاتا تھا لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں، یہ بندہ تو توحید پہ عمل تھا لیکن بھائی یہ اس کا عذر ہوگا، لیکن اس کی بنیاد پر وہ نجات پائے گا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں نا. تو ایسے الفاظ آتے ہیں حدیث میں شریعت میں یا کہیں سے صحابہ کرام سے ملتے ہیں ایسے الفاظ؟ صحابہ کرام نے، لیکن حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اول خصمین جو اللہ کے نام جو پڑوسی ہوں گے کہ اس نے جو ہے میرا حق ادا نہیں کیا. ظاہر بات حق میں یہ بھی ہے کہ اس کو حق بات بتلائیے، بھی آپ اس کو آپ حق بات بتلائیے، صحیح بات بتائیے، نیکی کا حکم دے دیجیے، یہ بھی اس کا ایک حق ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد جسم کے جو کھلے حصے ہیں کیا وہاں پر ناک کان وغیرہ اس میں بند کرنا ضروری ہے یا بھائی دیکھیے ضروری ہونے پر میرے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ علماء نے جو طریقہ رکھا ہے ہمیشہ سے وہ یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے کہ اس سے گندگی وغیرہ
نکلنے کے لیے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسا کہ ہم اب تک جانتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولی ضروری ہے، لیکن ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک شیخ بتا رہے ہیں کہ جیسے احناف وغیرہ کا مسلک ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کرے، تو وہاں پر نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، نکاح کرانے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اسی سے احناف دلیل. اصل سوال یہ ہے کہ قرآن کو احناف زیادہ سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول زیادہ سمجھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. آپ کیا کہیں گے؟ جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے اس نبی نے تو فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے، تو آپ دونوں میں ٹکراؤ کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے اصل اس میں مقصد کیا ہے، اصل وہ شادی کرنا ہے، لیکن اس کے شروط کیا ہیں اس قرآن میں موجود نہیں ہیں. وہ شروط کہاں سے ہم لیے جائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. مثال کے طور پر آدمی جو ہے عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ماموں سے پردہ نہیں ہے یا پردہ ہے ماموں سے، کہ نہیں قرآن میں؟ چچا سے نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم کہیں گے قرآن کا حکم حدیث کا حکم کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، اور قرآن کا واجب ہوگا. یعنی چچا سے پردہ کرنا کیا ہے؟ واجب نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا. تو کئی بات ہوئی. تو بہت سے ایسے حکم ہیں، ایک اصول قرآن نے دے دیا ہے، اور خود اسی آیت میں ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. تم روکو نہیں ان کو، جس کا مطلب کہ ولی کو روکنے کا حق ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کو شادی کرنے دو، یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی تمہیں حق ہی نہیں بنتا ہے کہ تم اس کو روکو. جی تو اصل یہ ہے کہ قرآن حدیث میں صراحت صریح حکم آیا. اسی لیے دیکھیں گے جمہور علماء حنفی مالکی شافعی جمہور محدثین کی طرف اسی طرف گئے ہوئے. ہم نعوذ باللہ من ذالک احناف اس پر طنز نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اجتہادی غلطی مابونی پر رحمہ اللہ کی ہے. جی یہاں پر یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ لا نکاح الا بولی. تو ولی کا معنی کیا ہوگا یہ کون طے کرے گا؟ ولی کا معنی ہے علماء فقہاء و صحابہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات کیا ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کا ذمہ دار ہے. اگر یہ کہے کہ ولی عورت خود اپنی ولی ہے، نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ المرء لا تنکح ولا ينکح، عورت نہ اپنا نکاح کرے کسی اور کا نکاح کرے. یعنی جیسے اگر کوئی کہے کہ اس میں تو ولی کا شرط لگائی گئی ہے، ولی عورت خود اپنی نہیں، منع ہے حدیث میں کہ عورت ولی نہیں بن سکتی، یعنی خود کا بھی نہیں بن سکتی. جی حدیث میں کہ اپنا کرے نہ کہ اور کا کرے. اچھا وہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا نکاح، بھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اس نے اپنے آپ کو ہیبہ کیا. یہ قرآن میں ہے کہ ہیبہ کرے، تو گویا آپ کو اختیار ہے اس سے بغیر ولی کے بغیر گواہ کے آپ اسے نکاح کر لیں. تو اب آپ گویا کہ اس کے ذمہ دار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے اس کی نکاح کر دیا. آئی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ کے اوپر. وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ أَن يَسْتَنكِحَهَا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے ہبہ کیا آپ کو نا، تو گویا اب کیا ہو گیا؟ ذمہ دار کون ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی دوسری شادی کے موقع پر یعنی پہلی بیوی کو بتانا اور اسی طریقے سے دوسری شادی کے موقع پر یعنی دوسری بیوی کو بتانا کہ میری پہلی شادی ہو چکی ہے، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اجازت تو خیر معلوم ہے کہ ضروری نکاح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے جی، ہے نا، لیکن بعد میں جو مسائل اختلاف کھڑے ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر ضروری ہے. اب آپ کا اچانک انتقال ہو گیا، اب آپ کے میراث کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہو جیسے ہوا یہاں سعودیہ میں ایسا ہوئے ہیں، اختلافات ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہم ان کو جانتے ہی نہیں. لوگ کہیں کہ ہاں بھائی وہ گاؤں والے ہم تو نہیں جانتے ان کو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح کے لیے شرط نہیں ہے، نکاح کے لیے شرط نہیں ہے کہ ہاں آپ ان کو بتلائیں یا ان سے اجازت لیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات بہت بڑے خسارے یا نقصان مفاسد سے بچنے کے لیے ضرور آپ اس کو بتائیے، یا آپ وصیت لکھ کر کے جائیے کہ ہاں بھائی یہ میری وصیت ہے، میرے بچے ہیں، ہم نے ان سے شادی کی ہے. جی یعنی دوسری بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے نکاح کے وقت؟ نہیں ضروری ہے. یعنی اطلاع بھی دینا ضروری نہیں ہے؟ اطلاع بھی دینا بات، لیکن بعد میں جو ہے اطلاع دے کہ ہاں بھائی ایسا معاملہ ہے. آخر آپ لوگ بچتے کیوں ہیں؟ یہ تو اس کو دھوکے میں رکھے جیسا نہیں ہوا پہلے دوسری عورت؟ بھائی کیا ہمارے اوپر واجب ہے شرعاً؟ عرف میں تو جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھائی اس لیے میں عرفاً کہہ رہا ہوں، میں شرعاً واجب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عرفاً اور حالات کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کو بتائے. دلیل کیا ہوگی اس کی؟ کس دل بتانے کی؟ جی
نہ بتانے کی دلیل، اصل بتانے کی دلیل آپ لے آئیے نا، کہ بتانے کی دلیل آپ لے کے واجب ہے اس کا بتانا. ہم تو عرفاً اس لیے کہہ رہے ہیں جو مسائل، اختلافات، فتنے اور فساد اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو کہا کہ شرعی طور پر بتانا واجب نہیں ہے اس کے اوپر. جی. اور دوسری چیز ہے نکاح کیا ہے، اعلان کا معاملہ ہوا کرتا ہے نا. اب ظاہر بات دو گواہ کر کے اس نے صحیح طور پر کیا ہے، ٹھیک ہے، واجب. عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جانچے یا سمجھے کہ یہ اس کا جو شوہر ہے یہ اس کی اکیلی بیوی ہے یا دوسری ہے. اس کو اختیار نہیں ہے. وہ اختیار ہو بھی تو شرعی اختیار نہیں ہے اپنا، اس کا اخلاق معاملہ جو ہے دنیاوی ٹھیک ہے، الگ مسئلہ ہے. جی جی جی. اس لیے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی شادی یا پہلی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے. اجازت تو لینا ضروری نہیں ہے اور نہ بتانا ضروری ہے. بھائی بتانا کس بنیاد پر ہم کہیں کہ ہاں بس اس کو بتانا ضروری ہے شرعی طور پر؟ اس کو بتانا مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وراثت کا معاملہ بھائی اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ چیز ان مفاسد بچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بتانا ضروری ہے، لیکن شرعی طور پر اس کو مقید کریں آپ، یہ چیز نہیں ہے. نہیں شرعی طور پر مقید نہیں ہے، لیکن اب ایک شریعت ہی ہے نا وراثت کا حصہ. جب کہا جائے گا کہ اب اس پتہ ہی نہیں ہے، اس بیوی کو پتہ نہیں کہ وہ بھی بیوی ہے، اس بیوی کو پتہ نہیں کہ یہ بھائی اگر وہ لکھ کر کے جا رہا ہے، اپنے بھائی کو بتا کر کے جا رہا ہے، وہی میں بتا رہا ہوں، لیکن بیوی کو نہیں ضروری ہوگی، کہیں نہ کہیں بتانا ضروری ہوگا. یہی ہے بغیر گواہ کے لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بیوی کو اگر بتانا ضروری نہیں ہے تو دوسروں کو بتانا ضروری ہے، بغیر اس کے تھوڑی ہے وہ نکاح ہوگا. ظاہر بات اس کے دوسری بھی اس کے ولی کو معلوم ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ولی کو معلوم ہے، دو گواہ الگ سے ہونا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے نا. نہیں ولی کو پھر ایک سائڈ ہی معلوم ہوگا نا، تو ولی کو تو بتانا ہی پڑے گا. پھر بھائی گواہ بھائی میری پہلی بیوی بھی ہے، ہاں تو دو گواہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی جی. ہاں تو اعلان ہو گیا، اتنا کافی ہے. کوئی دونوں جا کر بیوی کو ہی بتلایا جائے. مطلب یہ دو گواہ ادھر کے آ جائیں گے، پھر یہ دو گواہ ادھر آ نہیں جائیں گے. دو گواہ ادھر کے کہاں، گواہ یہ دو ہی ہے نا. نہیں مطلب پہلی بیوی کے دو گواہ نہیں، دوسری بیوی کے دو گواہ، دو نکاح ہو گئے نا. ہاں تو دونوں کے الگ الگ گواہ ہونا چاہیے. ہاں تو وہی بتا رہا ہوں. تو جب انتخاب اور وہی ضروری نہیں کہ دونوں کے جو ہے ایک ہی گواہ، اس کی شادی وہ دونوں گواہ بنے، اس کی شادی یہی دونوں گواہ بن گئے، کوئی حرج نہیں. بھائی پہلی شادی کیا دو آدمی گواہ بنا لیا، دوسری شادی کیا دو آدمی گواہ بنا لیا. یہ ایزی مسئلہ ہے، اس کو آپ لوگ اتنا مشکل کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں ایزی مطلب چھپانا آج کل. بھائی چھپانا یہ تو بزدلوں کا کام ہے، جو چھپاتے ہیں لوگ. کیوں بزدل بن رہے ہیں، کیوں چھپاتے ہو؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے بڑے مسائل اختلافات کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کو بتاؤ اس کو جائے. لیکن یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ نکاح کے جو شرائط میں سے ہے یا واجبات میں سے ایک چیز نہیں ہے. میرا یہ آخری اس میں اشکال کہ اگر کوئی وصیت لکھ کر چلا جائے اور زندگی میں کسی کو نہ بتائے، یہ جائز ہے؟ بھائی زندگی میں کسی کو نہیں، اس نے نکاح کیا کہ نہیں، گواہ بنایا کہ نہیں کیا، دو گواہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک دوسرے ملک میں رہتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو کیا خاک کسی کو کہاں پتہ چلے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ گواہ زندگی میں نہ اس کے خاندان والے کو جانتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کا نکاح ہو جائے گا. کوئی آپ کرنا چاہیں آپ کرنے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں نہیں، مگر یہی اصول. لیکن یہ ہے کہ پیپر پہ لکھ کے، لیکن یہ ہے کہ ہاں پھر ایسی صورت ہو کہ اختلافات نہ کھڑے ہو جائیں. اختلافات کہاں سے کھڑے ہوں گے جب پتہ ہی نہیں چلے گا؟ تو اختلافات کہاں سے ہوں گے؟ میراث کا مسئلہ کہاں جائے گا؟ تو پھر اس کا لین دین میں، حل لین دین میں تو یہی اس کا حل نکال کر کے جائے. بھائی وہ کیسے کرے گا؟ پھر وہ بتانا ہی پڑے گا. بھائی اسی لیے تو ہم نے کہا کہ شرعاً نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اس مسائل بچنے کے لیے بچانا ضروری ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا شروع سے. اس کو آپ شرعی اصول کے تحت نہیں کہ آپ دلیل مانگیے اس کی. فرق ہے دونوں میں. ایک چیز ہوتی ہے مصالح المرسلہ. یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا نکاح ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، اتنا تو کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب چاہے 2 دن 4 دن کبھی بھی وہ بتانا تو پڑے گا کسی ذریعے سے. تو کسی بھائی دیکھیے، بتانا پڑے گا. اگر وہ بیوی کو نہیں بتاتا ہے لیکن ایسا ایک طریقہ کر کے جاتا ہے، یعنی اپنے بھائیوں کو کہ بعد میں اختلافات نہ ہوں میراث کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی کسی کو فیملی میں جی بتانا چاہیے، لیکن ہم اس کو شرعی حدود نہیں لا سکتے. شرعی اسی لیے شریعت کے اندر مصالح مرسلہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. جی کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے.
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔